بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہماری کلاس ہے کلاس میٹرک کی اسلامیت کی کلاس، اور ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال آیات 11 تا 19۔ اس سے پہلے ہم نے اپنا فرسٹ لیسن پڑھا تھا سورہ انفال کا آیات 1 تا 10 اور حدیث نمبر 1 اور موضوعاتی مطالعے کا پہلا چیپٹر، پہلا لیسن۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا سورۃ الانفال کا دوسرا الدرس الاول بے، سورہ انفال آیات 11 تا 19۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن کی اس سورہ انفال کی آیات 11 تا 19 کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا آگے کا ہوم ورک کریں گے۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک پڑھیں گے۔ آیت با آیت میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پورا مار کر توڑ دو۔ آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔
یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملتا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سننا جانتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح
وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ انفال کی تلاوت بما ترجمہ سنی۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تھوڑا سا کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت 11 تا 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور کافروں اور مسلمانوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سب سے پہلے اس میں بتایا گیا ہے آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر جو انعامات مسلمانوں پر کیے ان میں سے 2 کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اونگ طاری کر دی اور بارش برسائی تاکہ ان کے دل پاک ہوں اور ان کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم لوگ مومنوں کو تسلی دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب اور ہیبت طاری کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کی گردنوں پر ماریں اور ان کو پور پور یعنی کہ الگ الگ علیحدہ کر دیں۔ اس کے بعد کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پور پور یعنی کہ الگ الگ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑوں میں کرنے کی سزا تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات اور رب العالمین ہے اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی کا حکم مانا جائے، اپنی رائے یا خواہش کی کوئی اہمیت نہیں۔ رسول کا حکم بھی اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ خود مبعوث فرماتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مخالفین اللہ اور رسول کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت اور خواری سے نوازتا ہے۔ مخالفین کے جو مخالف ہوتے ہیں اللہ اور رسول کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں ذلت اور خواری سے نوازتا ہے، اور روز آخرت جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو انہیں وہاں بھی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو لوگ مخالفین ہوتے ہیں اللہ اور رسول کے، ان کے لیے ذلت اور خواری ہے، اور عذاب سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ عذاب اللہ تعالیٰ ان کا تیار رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ عذاب۔ جب مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہو، یہ آیت نمبر 15 میں ترجمے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مقابلے سے نہ بھاگیں، کمزوری نہ دکھائیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے کہ اگر مسلمان کافروں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھاگیں نہیں، نہ کمزوری دکھائیں بلکہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں۔ لیکن اگر 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں مسلمان پیچھے ہٹ سکتے ہیں، جیسے کہ 2 صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہٹ سکتا ہے مسلمان کی پہلی صورت یہ ہے کہ حکمت عملی کے تحت کیا گیا جائے، یعنی دشمن سے مقابلہ ظاہراً مشکل نظر آ رہا ہو تو اس وقت آپ پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی کہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ اگر دشمن سے مقابلہ ظاہری طور پہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، دشمن اس کو شکست سمجھ کر آگے بڑھے اور مطمئن ہو جائے، پھر اچانک پلٹ کر اس پر گھیرا ڈال کر حملہ کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ تھوڑا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی دشمن جو ہے یہ سمجھے کہ آپ شکست کھا رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھے گا، پھر اچانک اس پہ پلٹ کر آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہو تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، پسپائی کو اختیار کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کا ذکر ہے ان آیتوں میں. سورۃ الانفال کی آیت 17 میں یا پوری سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے معجزات کا ذکر ہے اس آیت میں. اس غزوے کے موقع پر جب مشرکین کی تعداد 3 گنا تھی تو مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹھی مٹی مشرکین کی طرف پھینک دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک مٹھی جو ہے مٹی وہ مشرکین کی طرف کو وہ پھینک دیں. بعض روایات میں 3 مٹھی بھی آئی ہے، لیکن بہرحال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تو ہر مشرک کی آنکھ میں کنکر گیا، جس سے مشرک کا جو لشکر تھا وہ پھیل گیا، گھبراہٹ ہو گئی ان میں کہ آنکھوں میں سب میں کنکر چلے گئے ہیں. اسی وقت مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مٹی پھینکی تھی اس کے بعد یہ سب ہوا کہ مشرکین کے جو ادھر ادھر ہو گئے سب، ان کو نظر نہیں آنے لگا تو مسلمانوں نے جو ہے ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اس کے بعد مشرکین کے لیے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ لشکر کے ساتھ مکے سے نکلے تو ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی. مشرکین کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب وہ لشکر کے ساتھ اب مکے سے نکلے تو ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی کہ ہمیں جو دین حق پر ہو اسے فتح دے. اس دعا سے اس کا مقصد اپنے دین کو صحیح ثابت کرنا تھا کہ ہم میں سے جو دین حق پر ہے اس کو جو ہے فتح دے. تو اس دعا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے دین کو جو ہے صحیح ثابت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور دین حق کے حاملین کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا اور تنبیہ کی کہ اگر تم اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر تمہیں مزید ذلت برداشت کرنی ہوگی اور تمہاری کثرت کسی کام نہ آئے گی. مومن کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوں گے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق پر رہتا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے جب وہ مسلمان جو ہے سچے ہوتے ہیں اور حق پر ہوتے ہیں. یہ تھی آپ کی سورہ انفال اور اس کی آیات کا ترجمہ اور آپ نے اس کی تلاوت سنی اور تھوڑی تشریح میں نے اس کی آپ کو بتائی کہ اس سورہ انفال میں کیا بتایا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 14 پر کہ اس میں ایکسرسائز کیا بتائی گئی ہیں. پیج نمبر 14 پہ بھی سورہ انفال ہے اور پیج نمبر 15 کے ہاف پیج پر بھی. اس کے بعد آپ کو اپنا جو ہوم ورک اسٹارٹ کرنا ہے چیپٹر کی اچھے سے ہیڈنگ ڈالیں گے. یہاں جو ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے سورہ انفال آیات 11 تا 19 الدرس الاول بے سورہ انفال آیات 11 تا 19. اس کے بعد اس کو ہیڈنگ ڈالیں گے الکلمات التراکیب یعنی کہ الفاظ معنی لکھیں گے اپنی کاپی میں، سینٹر میں لائن ڈرا کریں گے، ایک طرف عربی لکھیں گے اور دوسری طرف اس کے میننگ اور ہیڈنگ آئے گی الفاظ معنی. یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے. الناس اونگ کنود کی. رجزش شیطان کی نجاست. الاناق گردنیں. بنانن پور جوڑ. زحفن لشکر کشتی کی صورت میں. متحرفن لقتالن جنگی چال کے طور پر. متحیزن الی فئاتن کسی فوج سے جا ملنے کے لیے. رمیتا تو نے پھینکا. لیبلیا تاکہ وہ آزمائے. مہینو کمزور کرنے والا. یہ ہیں آپ کے الفاظ معنی جو آپ کو اچھے سے پڑھ کر یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 16. نیکسٹ پیج نمبر 16 پر تمارین یعنی کہ ایکسرسائز ہے، کام ہے اس کا. سوال نمبر 1 السوال الاول. اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے. السوال الثانی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. السوال الثالث کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے. السوال الرابع مندرج عبارت کا مفہوم بیان کریں. ان کے سوالوں کے جوابات میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں اور آیت کے ترجمے بھی بتا رہی ہوں. الفاظ معنی کرنے کے بعد آپ کو کوسچن نمبر 1 اتارنا ہے تمارین کی ہیڈنگ ڈال کر اور اس کا آنسر لکھنا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کا جواب. پہلا سوال تھا ہمارا اس غزوے میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے. پوائنٹ میں لکھیں گے. 3 پوائنٹ ہیں اس جواب کے. سٹارٹ کرتے ہیں جواب پہلے سوال کا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی جس سے ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور ان پر اطمینان و سکون کی کیفیت طاری ہو گئی. نمبر 2 اس کا ہے پوائنٹ.
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور میدان جنگ میں ان کے قدم جما دیے۔ نمبر 3 اس کا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں سے مدد کی جنہوں نے جنگ میں عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ سوال نمبر 2 کا جواب، مسلمان جب کافروں کے ساتھ جنگ میں صف آرا ہوں تو مسلمانوں کو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مجاہد لڑتے ہوئے تنہا رہ جائے تو وہ میدان جنگ سے اپنی جماعت کی طرف لوٹ جائے اور اس کی مدد سے دوبارہ دشمن سے لڑے۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سوال نمبر 3 کا جواب، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ یہ تھا سوال نمبر 3 کا جواب۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلے یہ آیت اتاریں گے، ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور تینوں آیتوں کے ترجمے یہاں پر لکھیں گے۔ میں آپ کو بک میں بتا دیتی ہوں کہ آیتوں کے ترجمے کہاں ہیں۔ یہ دیکھیے پیج نمبر 14، صفحہ نمبر 14، پہلی آیت کا ترجمہ، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ پہلی آیت کا یہاں سے یہاں تک کا ہے اس کا ترجمہ۔ نمبر 2، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ ہے آپ کا دوسری آیت کا ترجمہ۔ صفحہ نمبر 15، تیسری آیت کا ترجمہ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ یہ ہے تینوں آیتوں کے آپ کے ترجمے۔ ہم نے سب سے پہلے چیپٹر کی تلاوت کی، اس کی ترجمہ پڑھا، سنا اور اس کی تشریح و تفسیر سے صحیح سے پڑھی کہ اس آیات میں کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں، پھر سوال جواب اور پھر آیتوں کے ترجمے۔ آپ اپنا ہوم ورک لازمی فرائیڈے کو اپنے اسکول میں سبمٹ کروائیں تاکہ وہ ٹیچر چیک کر کے آپ کو ریٹرن کر سکیں، اور انڈیکس ضرور لکھیے گا، اپنا نام، کلاس اور صحیح کانٹیکٹ نمبر۔ آج کی ہماری کلاس یہی پہ اختتام ہوتی ہے، ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔